کتنے لوگ ہیں جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے؟ کیا یہ زینت ہے کیا؟ اگر یہ زینت ہے تو پھر جو ہے نمازیں بھی سمجھو اس کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس کی نماز سے اس شخص کی نماز زیادہ قبول ہوتی ہے جو ٹوپی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بغیر ٹوپی کے اگر آپ 1-2 مرتبہ ضرورتاً پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ کا معمول بنانا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ نماز کی حالت جیسے ہی بدلتی ہے رفع دین کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر چیز میں ایک زینت ہوتی ہے، نماز کی زینت رفع دین۔ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ کندھوں تک اٹھاتے، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے سینے پر ہاتھ بندھا، الحمدللہ پڑھا، امام کے پیچھے تو وہ بھی پڑھا، آمین ولا الضالین پر آمین کہا، رکوع میں جا تو ہاتھ اٹھایا اور رکوع سے نکلتا ہاتھ اٹھایا، پھر سجدہ اطمینان سے کیا دوسرا تو یہ ایسا شخص جو ہے ایسی نماز پڑھنے والا اس کو جو ہے نماز کی مٹھاس ملتی ہے، نماز کی مٹھاس۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود حقیقی نہیں، سچا معبود نہیں، اور وہ اشہد ان، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنا یہ کلمہ پڑھنا اور اس کا معنی دل میں بٹھانا، اس کے بعد ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالآخرۃ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ وَأُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ محترم بزرگوں اور مجلس میں موجود تمام حضرات کے سامنے اب میں آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب الشیخ شاب فی اثنتین فی طول الحیات و حرص المال۔ بوڑھے کا آدمی 2 چیزوں میں جوان ہوتا ہے، یہ عمر کی زیادتی میں یعنی زیادہ لمبی عمر ہونا، اس میں جوان ہوتا ہے کہ زیادہ لمبی عمر، اور ایک مال کی حرص میں۔ تو 2 چیزوں کی ہماری خواہش ہے، ایک تو مال آپ بہت زیادہ دیجیے، اور ایک تو کیا ہم بہت زیادہ دنوں تک زندہ رہیں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا نوازا ہے کہ مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مال سے ہمارے دلوں کو غنی کیا ہے، محتاج دل اور مال سے بھر دیا ہے، مال کی ضرورت نہیں۔ البتہ طول حیات، لمبی زندگی کی خواہش ہے۔ لمبی زندگی کیا، کس لیے کیا کریں گے آپ؟ لمبی زندگی اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں اور آپ کو کچھ نصیحت کی باتیں بتائیں اور آپ کو اپنا ماضی یاد دلائیں۔
اب ہم کیا کریں گے؟ لمبی عمر ہوگی تو آپ کو آپ کے آبا و اجداد کو بتائیں گے، ان کو یاد کریں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تعلق صرف توحید سے ہے، ہم موحد ہیں، آپ بھی موحد ہیں اور ہم بھی موحد ہیں۔ موحد کس کو بولتے ہیں؟ توحید والا۔ موحد کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کے دل میں ایک اللہ کا عقیدہ ہو۔ موحد بننے کے لیے کیا کرنا؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی کون جانتے ہیں؟ ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے معنی ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ علماء کو چھوڑ کر، علماء کو تو وہ پڑھا کر وہ لوگوں کو عالم بنائے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ لیکن ہمارے بچے مسلمان، ان کے نام مسلمان، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، مکتبوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں اور مسلمان نام سے مشہور ہیں۔ لیکن جس کلمے کو پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کا معنی ہم نہیں جانتے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی معبود حقیقی نہیں، سچا معبود نہیں۔ ایسے تو بہت بتاں ہیں جن کی عبادت ہو رہی، وہ بھی معبود ہیں، لیکن وہ معبود یعنی باطل۔ اور جو ہمارا الہ ہے، لا الہ، یہ معبود برحق، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور وہ اشہد ان، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتنا یہ کلمہ پڑھنا اور اس کا معنی دل میں بٹھانا، اس کے بعد ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے اس کلمے کو پڑھا، اسلام قبول کیا، لیکن ہمارے بچوں کو ہم یہ پڑھاتے ہیں، یہ کلمہ سکھاتے ہیں۔ یہ کتنا اونچا ہے یہ کلمہ! اس کلمے میں دیکھیے، مثلا کلمہ طیبہ لے لیجیے، اس کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا حصہ، محمد الرسول اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ۔ کبھی آپ نے اس کلمے پر غور کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، لام ایک، الف ایک، الف لام، اس طرح گنو۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ یہ دیکھیں بند کر، کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کلمہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ بنایا ہے، جس کو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور جو ایک وظیفے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے، اس کلمے کے حروف 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حروف 12 ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے علاوہ 3 اور نام ہیں۔ ایک محمد، اس میں 4 حروف ہیں، ایک احمد، اس میں 4 حروف ہیں، ایک ماہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ماہی کے معنی شرک و بدعت کو مٹانے والے، تو اس کے 4 حروف ہیں۔ یہ 3 ناموں کو ملائے تو اس میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں۔
ذرا حکمت دیجیے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کیسا جوڑیں. اچھا یہ بات تو یہ ہے کہ یہ 12 حروف ہیں. دوسری ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ ان تمام حروف میں کوئی حرف نقطے والا حرف نہیں. نون بے تا قاف ایسا کوئی نقطے والا حروف نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو ایک ایسا کلمہ دیا ہے جس کلمے میں ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہے؟ 99 نام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کتنے ہیں؟ 24 نام ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے. بعض لوگ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام لکھ دیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو 200 تک گنا ہے. اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا. جتنے نام بڑھائیں گے شرک ہوتا جائے گا. صحیح نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام 99 میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی 99 صفتوں میں سے صرف 24 صفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں. باقی اور صفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں. اللہ کی صفتوں میں مثلا تخلیق پیدا کرنا، بارش برسانا، اناج اگانا، موت، حیات اور آسمانوں کو سورج اور چاند کا قائم رکھنا، ستارے روشن رکھنا، یہ اللہ کے خاص صفتیں ہیں. اس میں کسی کو دخل نہیں. کافر بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے بارش برسانے والا وہ بھگوان ہے. بھائی دوسرا کون ہے بتا؟ سب جس کو ربن بولتے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر لوگ بھی اللہ کو رب مانتے تھے لیکن الہ نہیں مانتے تھے. اللہ کو معبود نہیں بولتے تھے. اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ساری کائنات وہ چلا رہا ہے، لیکن معبود نہیں. بہت سے معبود بولتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 صفتوں میں سے 24 صفتوں میں آپ شامل ہیں. جود و سخاوت، رحم دلی اور صبر و برداشت، یہ تمام ایسے صفات رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں شامل ہیں. تو یہ کلمہ جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت اونچا کلمہ. اور اسی کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک آدمی کا دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے آپ کو نبوت ملنے تک 40 سال. آپ کی پوری سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت 3 لفظوں میں بتاتا ہوں، 3 جملوں میں. آپ یاد رکھیے، ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. ہم اپنے پیغمبر رسول کی حالت کو نہیں معلوم کریں، ان کی سیرت نہیں جانتے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر نبوت ملنے تک 40 سال، اور نبوت ملنے سے لے کر مکہ مکرمہ میں 13 سال، 40 سے 13 53 سال، اور مدینہ منورہ میں 10 سال 63 سال. 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، مکے میں نماز فرض ہوئی. کب فرض ہوئی؟ معراج میں فرض ہوئی. معراج کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی جب معراج ہوئی؟ وہ معلوم نہیں. کیونکہ بہت سارے علماء بولتے رہتے ہیں، غور سے نہیں سنتے لوگ، دل لگا کر نہیں سنتے. کوئی بھی کام جو ہے دل لگا کر کریں گے نا تو وہ کام جو ہے تمہارے دل میں بیٹھ جاتا ہے.
مثلاً مسجد ہے نا، مسجد کی ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں. ہم لوگ آتے ہیں مسجد میں، کون سا پیر پہلے رکھتے ہیں؟ سیدھا پیر. دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کتنے لوگ ہیں لیکن پڑھے کیا بولتے ہیں، دعاؤں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بسم اللہ بولے، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بولے، اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی بولے، اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک بول کر سیدھا پیر مسجد میں رکھنا. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، بسم اللہ بول کر دعا بول کر مسجد میں پیر رکھتے ہیں. یہ سب سیکھنا آپ لوگ، کیونکہ جب تک یہ اس طریقے سے ہم عبادت نہیں کریں گے ہماری عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. اچھا، جب جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ میں تیرے نام سے مسجد میں جا رہا ہوں، اے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ مسجد میں جا کر خلوص کے ساتھ عبادت کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کر کے بہت سی نعمتوں کو پا کر، اجرتوں کو پا کر واپس ہوتا ہے. جب واپس ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہر ایک مسلمان جو ہے اس کو احساس ہی نہیں کہ مسجد سے باہر نکل رہا. وہ سیدھا پیر رکھتا ہے سو معلوم نہیں، بایاں پیر رکھتا ہے سو معلوم نہیں. بایاں پیر رکھتے وقت یہ دعا کرنا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعا کون پڑھتا ہے بولو؟ مگر اس دعا کا کیا معنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. پہلے تو جاتے وقت ہم مسجد میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمتیں نازل ہوں، ہم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. اب مسجد سے نکل رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا فضل، جس کو روزی رزق روٹی گوشت دال کہتے ہیں، چاول کہتے ہیں، وہ ان کو دے. مسجد میں رہتے وقت روزی رزق کی فکر نہیں کرنا. مسجد سے باہر نکلے تو ایک مسلمان کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ حلال روزی اختیار کرے. تو اس لیے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں اب تو تیرا فضل، تیرا رزق، تیری روٹی، تیرا کھانا جو میں کھا کر زندہ رہتا ہوں وہ مجھے عنایت فرما، زیادہ عنایت فرما. مجھ کو عنایت فرما، میرے گھر والوں کو عنایت فرما، میرے آل اولاد کو، خاندان کو عنایت فرما. ہر آدمی جو نماز پڑھ کے صدق دل کے ساتھ یہ دعا کر کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اچھا، یہ مسجد میں داخل ہونے کا، اور پھر مسجد کے بہت سے آداب ہیں، اسے بولنے کا موقع نہیں ہے. میں اب ایک ضروری امر کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں، غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے لوگو مسجد میں جاؤ تو اپنا لباس اچھا رکھو، اور اپنے بالوں کو سیدھا رکھو، اور ان کو جو ہے تیل لگاؤ، کنگھی کرو، اور اچھے زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آؤ، اور اللہ کے سامنے جیسے کوئی اچھا دلہا کھڑا ہوتا ہے ویسا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کیا آج ہماری ایسی نمازیں ہو رہی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے؟ کیا یہ زینت ہے کیا؟ اگر یہ زینت ہے تو پھر جو ہے نمازیں بھی سمجھو اس کے بغیر ہو جاتے ہیں. مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس کی نماز سے اس شخص کی نماز زیادہ قبول ہوتی ہے جو ٹوپی کے ساتھ پڑھتا ہے. بغیر ٹوپی کے اگر آپ ایک دو مرتبہ ضرورتاً پڑھ لے کوئی عرض نہیں، لیکن ہمیشہ کا معمول بنانا یہ
ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ بہت سارے علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ جب آپ کسی ایک آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو ٹوپی رکھ کر اچھا لباس پہن کر بن ٹھہر کر جاتے ہیں، اللہ کے پاس آئے تو غریب فقیروں کی طرح نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو جو فضل و کرم کیا ہے، جو نعمتیں دیا ہے، لباس کی نعمتیں ہیں اور دیگر نعمتیں ہیں، وہ نعمتوں کو ظاہر کر کے اچھا لباس پہنو، اچھی ٹوپی پہنو اور ہوا تو پھیٹا باندھو۔ پہلے پھیٹا باندھتے تھے ہمارے بزرگان، لیکن اب پھیٹا ختم ہو گیا۔ اور آپ بولیں گے پہلے علماء کو پھیٹا باندھو، ہم باندھتے بولیں گے، اب علماء بھی نہیں باندھتے، اس لیے پھیٹا چھوڑ ٹوپی بہت ضروری ہے۔ ٹوپی پہننے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ تم اچھی زینت کے ساتھ آؤ اور مسجد میں نماز پڑھو۔ اب ایک بات بتاتا ہوں، رسول اللہ، ایک ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کروا دیتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا، ویسا نماز پڑھنا۔ اگر نماز پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے پڑھنا، کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ چھوٹے۔ نماز کے عادی ہو گئے، برابر نمازوں کو آنا شروع کرے، اس سے فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن پڑھتا ہے تو اس کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے، نماز میں لذت ملتی ہے۔ نماز میں بھی جو ہے انسان کو ایک قسم کی مٹھاس، جیسا کوئی پھل کھائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، ویسا نماز پڑھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے، مٹھاس ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ہیں جس میں یہ ہوں گی، یہ 3 چیزیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ایمان کی مٹھاس کیا؟ کہ جیسے پھل کا مٹھاس، میٹھا ہونا، پھل انگور، اب جو ماہ گرما میں میٹھا انگور آتا ہے، سیڈ لیس، میٹھا مٹھاس، تو 3 چیزیں ہونا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں تمام دنیا سے زیادہ ہونا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آیا، دنیا کی تمام محبتوں کو قربان کر دیا، یہ شخص حلاوت ایمان کو پایا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص اللہ نے جب اس کو اسلام نصیب کیا تو پھر کفر میں جانے کو ناپسند کرے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ایمان کی مٹھاس کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی عبادت صحیح طور پر کرنے سے بھی ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا وضو کرو، وضو میں کمی بیشی نہیں ہونا، اچھا وضو کرو، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایسا پڑھ کے وضو کر کے اگر نکلا تو ایسا شخص جو ہے مسجد میں آیا، کون سی نماز میں مٹھاس انسان کو ملتی ہے میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے مسجد میں کہا کہ اے لوگو میری نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، میری نماز دیکھنا چاہتے ہو تو تم یہاں بیٹھو، میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر بول کے سینے پر ہاتھ باندھا، اور جب الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے وقت کہا کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا چاہیے۔
دوسرا یہ کہ وللظالین پر آمین کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد رکوع کو جاتے وقت رفع دین کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کی حالت بدل گئی. نماز کی حالت جیسے بدلتی ہے رفع دین کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر چیز میں ایک زینت ہوتی ہے. نماز کی زینت رفع دین. کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کندھوں تک اٹھاتے، کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے سینے پر ہاتھ بندھا، الحمدللہ پڑھا، امام کے پیچھے تو وہ بھی پڑھا، آمین وللظالین پر آمین کہا، رکوع میں جا تو ہاتھ اٹھایا، اور رکوع سے نکلتا ہاتھ اٹھایا، پھر سجدہ اطمینان سے کیا دوسرا تو یہ ایسا شخص جو ہے ایسی نماز پڑھنے والا، اس کو جو ہے نماز کی مٹھاس ملتی ہے. نماز کی مٹھاس کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اسی لیے بھیجا کہ بھئی تم اپنی مرضی جیسے آؤ ویسے نماز پڑھو. کیا صرف تراویح کی نماز میں جلدی جلدی قرآن پڑھنے کا نام بھی تراویح ہے؟ تراویح کا نام ہے سکون سے پڑھو. تراویح کے معنی خود راحت کے ہیں، سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ایک پارہ ہونا چاہیے، اور قرات تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد آدمی کو نماز کی مٹھاس ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد میں آتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جو مسجد میں آؤ، پہلی صف میں کی فضیلت معلوم ہوئی. ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں مسجد میں آئے تو ہمیشہ دہنے طرف کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اس طرف زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. مسجد کے دائیں، امام کے دائیں طرف. تو دوستو اور بزرگوں، یہ مسجد کیا ہے؟ دین کا، تعلیم کا مرکز ہے. تو اس مرکز کے تعلق سے ایک حدیث پیش کر کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. جو حدیث طویل ہے، جس کو حدیث جبرائیل بولتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، وہ حدیث سے پہلے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بہت اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں واعظ و نصیحت فرماتے صحابہ کرام کو. ایک مرتبہ آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا، وہ مسجد والوں کو دیکھا اور گھس کر آگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، وہ مسجد والوں کو دیکھ کر شرم کر وہاں کنارے بیٹھ گیا. پھر ایک تیسرا آدمی آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ارے یہ تو محمد ہیں بول کے انکار کر کے چلا گیا. وہ آیا نہیں مجلس میں. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اب تمہاری اس محفل میں 3 آدمی آئے. ایک آدمی آیا، اس محفل والوں کو پسند کر کے آ کے قریب بیٹھ گیا، وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس مجلس پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. ایک شخص آیا، مجلس والوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو کر کنارے بیٹھا، اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے کنارے رکھا. اور ایک شخص آیا، یہ وہابیوں کی محفل ہے بول کے واپس چلا گیا آواز بول کے، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ مسجدیں کیا ہے؟ یہ علم سکھانے کی جگہ ہیں. یہاں مکتب کھلے گا تو بچے پڑھیں گے، اور بچوں کو پہلے سے ہی جو ہے قرآن حدیث کا علم آسان ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد بالمسجد فصدقوه بالایمان. چھوٹی حدیث ہے، بڑا مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو 5 وقتہ نمازوں کا عادی پاؤ، عادی بولے تو عادت ہو جانا، جب کسی آدمی کو
5 वक्ता नमाज़ों की का आदी यानी आदत वाला हो जाए तो तुम उसके ईमान की तस्दीक करो कि वो मोमिन है, ईमान वाला है। आदत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान में एक आदत होती है, एक फितरी आदत, बचपन की आदत होती है, और छोटी दरमियानी उम्र, टीन एजर्स बोलते हैं ना जिसको, अंग्रेजी में जानते हैं, टीन एजर्स की आदत होती है। ये जो आदत होती है टीन एजर्स की जल्दी जाती नहीं है। बीड़ी की आदत है, सिगरेट की आदत है, पान खाने की आदत है, सिनेमा देखने की आदत है, और आवारा गर्दी की आदत है, और एक आदमी की आदत मस्जिद जाने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताज़ा कहा, यानी आदत बन जाए। ये अपनी आदतों वाला इंसान अपनी आदत को पूरा करके ही खुश होता। अगर कोई आदमी मस्जिद जाने की आदत बना लिया तो वो मस्जिद को आकर खुश होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद को जाने की बच्चों में आदत डालो। जब 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दे, चलो जी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब 10 साल का हो जाए तो उसका हाजिरी लो। 10 साल में फजर की नमाज पढ़े नहीं पढ़े, जोहर की नमाज पढ़े नहीं पढ़े तो डांटते जाओ, धमकाते जाओ, यहाँ तक कि वो नमाज का आदी हो जाए। वरना अगर वो जवान हो गया, बेनमाजी हुआ और जो है शिरक के कामों में मशगूल होकर मर गया तो आप जिम्मेदार, वालिदैन। क्यों भाई आप बच्चों को सिखाई नहीं, क्या बोलेंगे? तो इस वास्ते वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के आदत व अखलाक को पकड़कर उसको ज़्यादा तकलीफ़ में डाले बगैर ऐसी तरबियत करना कि वो दीन के रास्ते पर आ जाए और आगे चलकर आपके लिए सदक़े जारिया हो जाए। अब ये तमाम उलमा बैठे हुए हैं, ये सब अपने वालिदैन के लिए सदक़े जारिया हैं। कैसा है? एक हदीस सुनाकर अपना बयान ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है मगर 3 चीज़ें उसके लिए बराबर सवाब मिलते हैं। सबसे पहली ये कि औलाद छोड़ा जो उसके हक़ में दुआ करती है। औलाद कब दुआ करती है? नमाज़ पढ़ती है। जब औलाद को नमाज सिखाया तो उसके लिए दुआ करती है, ये सदक़े जारिया। या उसने कोई कुआं खुदवाया, नल लगवाया, पानी का इंतज़ाम किया, लोग उसके इस्तेमाल करते हैं, गरीबों के काम आ रहा है, तो वो भी उसके लिए सदक़े जारिया। या नहीं तो अपने बच्चे को आलिम बनाया और आलिम जो है कुरान और हदीस की खिदमत की दावत दे रहा है, लोगों को दीन व ईमान की बातें सिखाता जा रहा है, वो जब तक दावत का काम करता रहेगा तुमको सदक़े जारिया मिल जाएगा। ये 3 चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी में भी फ़ायदा है। बच्चे आपके उलमा होंगे तो उलमा की कुर्सियों पर बैठे हुए, अल्लाह ताला उनको कुर्सी देगा, और दूसरा ये है कि उनको अल्लाह माल भी देगा और उनके अखलाक भी अच्छे होंगे, हलाल तरीके से माल आएगा और आपको जो है ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेंगी। ये सब चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की गिलाज़त खुद अपने हाथों से वो जो रेत लगा था उसको, बलगम लगा था उसको आपने साफ़ किया और वहाँ खुशबू लगा दिया और कहा कि मस्जिद को आओ तो मस्जिद अच्छा वज़ू करो, अच्छा लिबास पहनो, अपने घर की खुशबू लगाओ और जुम्मा के दिन पहले वक्त में आए तो कुर्बानी, 1 ऊँट कुर्बानी का सवाब, दूसरे वक्त में आए तो 1 गाय कुर्बानी का सवाब, तीसरे वक्त में आए तो 1 बकरा कुर्बानी का सवाब। कब? जबकि अच्छा वज़ू करना, अच्छा गुस्ल करना, अच्छा लिबास पहनना, अल्लाह को पसंदीदा हालत में जाके खड़े होना। अल्लाह ताला जुम्मा के दिन आपकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको अच्छी तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।